वेलकम बैक। मुल्क को इस वक्त बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे पानी उतर रहा है अंदाज़ा हो रहा है कि पूरे मुल्क के अंदर जो तबाही है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। और अब इस दौरान हमने बड़ी शर्मनाक सियासत देखी तमाम पॉलिटिकल जमातों की तरफ से। इस वक्त ज़रूरत यह है कि सब पीछे ज़रा थोड़ा हटें। ख़ास तौर पे हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को थोड़ा ठंडा करें ताकि जो ओवरऑल यहाँ पर जो जल से और इससे रिलेटेड ये सियासत हो रही है वो भी कम हो। तो ये जिम्मेदारी सबसे पहले वफाकी हुकूमत की है कि वो ये तय कर ले कि इस पूरे एक महीने में 1.5 महीने में हमने कोई सियासी एक्टिविटी ना करनी है और फिर उसको ऑफर करे अपोजिशन को कि भाई खुदा के वास्ते इस वक्त हमारा पूरा फोकस जो होना है वो सैलाब ज़दगान के बारे में होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होगा भी नहीं। ये ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द खान साहब जो हैं वो नाअहल हो जाएं या यहाँ से टेक्निकली जो नॉकआउट हो जाएं ताकि वो आराम से सियासत कर पाएं। और जो तमाम जो इस वक्त सूरत हाल है वो इसी तरफ ले जाने के लिए हुकूमत भी भरपूर जोर लगा रही है। लेकिन बहरहाल सैलाब ज़दगान के जो मामलात हैं उसकी तरफ वापस लौटते हैं। कुछ फुटेजेस आपको दिखाना चाहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की जो इस मुश्किल है उसके हवाले से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स करनी शुरू कर दी हैं पाकिस्तान के हवाले से। इन्होंने देखें कि आपको ये पानी की जो फुटेज है ये आपको दिखाते हुए ये गार्डियन ने रिपोर्ट रिलीज की है कि जहां पर घरों में जो पानी है अवाम उसमें से निकलने की कोशिश कैसे कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर आपको जो ये पूरी तवज्जो पूरी दुनिया की इस तरफ दिला रहा है। अल जजीरा ने भी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स भेजे और उन्होंने भी यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं उसकी फुटेज दिखाई, सामान की तकसीम के मनाजिर दिखाए। जो एरियल व्यू है पूरे इलाके का ये देख लीजिए आप, ये सारी फुटेज देख सकते हैं, ये सारी मनाजिर देख सकते हैं। आपको अंदाजा हो कि कितने बड़े पैमाने का ये नुकसान है। जो डेली मेल है उसकी भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट है जहां पे वो दिखा रहे हैं ऊपर से कि भाई ये पानी की जो तबाही है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। माय गॉड, ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर। बीबीसी इसके भरपूर कवरेज कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो दिखा रहा है सैटेलाइट तस्वीर और एरियल तस्वीर लोगों की परेशानियों को उजागर कर रहा है। शुमाली इलाका जात में, खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाबज़दा इलाकों के मनाजिर हैं। सो इस वक्त पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है ये हाईलाइट हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान अब कहती है दुनिया से कि इट्स टाइम दैट दे डू मोर। ये क्यों कहती है इस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का मानना ये है कि भाई 1% इस दुनिया के अंदर जो गैसेस का अखराज और कंट्रीब्यूशन इसकी वजह से ये तबाहियां आती हैं उसमें सिर्फ 1% पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो उसके रिसीविंग एंड पे जो सबसे ज्यादा खतरे के अंदर ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान का शुमार उन 10 ममालिक में है जो सरे फहरिस्त है। तक जो भी पाकिस्तान की मदद की गई है उसका मैंने डेटा इकट्ठा किया है कि पाकिस्तान के सैलाब से मुतासर अफराद के लिए जो आलमी बरादरी ने अभी तक इमदाद हमें दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने $16 करोड़ की अपील की है। चीन ने 10 करोड़ युआन, अमरीका $3 करोड़, बरतानिया 15 मिलियन पाउंड, कनाडा $50 लाख, डेनमार्क 1 करोड़ डेनिश क्रोन, मुत्तहिदा अरब अमारात $5 करोड़ का सामान इन्होंने अभी तक ये भेजा है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या जो पाकिस्तान को दोबारा से अगर रीबिल्ड करना है तो क्या ये अमाउंट उसके लिए मुनासिब होगी? एटलीस्ट दुनिया में अब लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या आर दे डूइंग इनफ फॉर पाकिस्तान। वजीर आजम जो है फिजी के उन्होंने कहा कि इस जो सैलाब में सब जिम्मेदार हैं। कार्बन अखराज वाले ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में सैलाब के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि एक बात वाजे होनी चाहिए कि ये तबाही पाकिस्तानी लोगों ने पाकिस्तान के साथ नहीं की। इसकी जिम्मेदार वो अक़वाम है जहां से ज्यादा मिकदार में कार्बन का अखराज होता है। ये हम अपना केस उस तरह खुद प्लीड नहीं कर पा रहे जिस तरह से अब फाइनली दुनिया में कुछ लोग इस इशू को समझ रखने वाले हमारे बिहाफ पे उसको प्लीड कर रहे हैं। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के कर्जे फौरी तौर पर माफ करने का मुतालबा करे क्योंकि इससे कम किसी भी इकदाम से इस मुश्किल से पाकिस्तान नहीं निकल पाएगा। ये भी बहस होती है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन ज्यादा है तो किसको हम डोनेशन दें, क्या वो लोगों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। कहीं सियासतदान तो नहीं वो इमदाद ले जाते, कहीं और इदारे जो नहीं है उसमें से अपना हिस्सा रख लेते। क्या जो नीचे लोग जिनकी जिंदगियां तबाह हुई हैं वहां तक पैसा पहुंचता भी है? अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? कौन इसका सारा चेक रखेगा? ये बहुत सारे सवालात हैं, लेजिट सवालात भी हैं। लेकिन क्या दुनिया हमारी मकरूज है? ये सवाल हम पूछेंगे। मुशर्रफ ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ। क्या ये दुनिया जो पाकिस्तान के लिए कर रही है आपको लगता है कि क्या उनको समझ नहीं आ रही कि कितने बड़े लेवल का ये क्राइसिस है, या फिर वो डोनर फटीक है, या वो कहते हैं ठीक है जी पाकिस्तान का मसला है तो ये हैंडल करें?
نہیں، میرے خیال ہے سب سے بڑا جو بڑی ذمہ داری ہے اپنا ہمارا جو کیس ہے پاکستان کا کیس، وہ تو پریزنٹ کرنا پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے. میرا نہیں خیال دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا مسئلہ ہے خود نمٹو. ظاہر بات ہے کچھ لوگ یہ کہیں گے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا جو ہے وہ تو تبھی ہوگا جب پاکستان پہلے جو ہے وہ اپیل ٹھیک طرح سے کرے گا. اچھا ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ظاہری بات ہے ہم نے پچھلے 8-10 دن میں دیکھا ہے کہ جس طرح کا سیاسی کھلواڑ جو ہے وہ ہو رہا ہے پاکستان کے سیلاب زدگان کے ساتھ بھی اور جنرلی پاکستانی معاشرے اور معیشت کے ساتھ بھی، اس میں کوئی اور تو دور کی بات ہے، بذات خود بطور پاکستانی اور بہت اچھے پاکستانی، بہت قابل احترام، سمجھدار، ذمہ دار پاکستانی ان سیاسی جذبات کی رو میں آ کے بالکل بھول جاتے ہیں کہ ان کے الفاظ کی کتنی اہمیت ہے. اگر کوئی بڑا سیاستدان کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ پلیز پاکستان کو پیسے مت بھیجیں کیونکہ پاکستان میں کرپشن بہت ہے، تو شاید وہ اپنی سیاسی جو ان کی سوچ ہے اس کا تو اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ لوگوں کو پیسے دینے سے روک رہے ہیں. اچھا وہ پیسے جو ہے وہ نواز شریف کے یا مریم نواز شریف کے یا فوج کے یا عمران خان کے کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں آنے. پیسے تو آنے یا تو یو این جو فلیش اپیل ہے وہ تو سارے کے سارے پیسے یو این ایجنسیز کے پاس جاتے ہیں. باقی زیادہ تر جس طرح یو کے میں جو ڈونرز ہیں، چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، اس میں اسلامک ریلیف ہے، سیو دا چلڈرن ہے، آکسفیم ہے، ان کا ایک مجموعہ جو ہے وہ یو کے میں فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. وہ سارے پیسے وہ انہی این جی اوز کے تھرو خرچ ہوتے ہیں. وہ این جی اوز پھر اپنے جو دیگر ساتھی این جی اوز ہیں یہاں پاکستان میں ان کے تھرو خرچ کرتے ہیں. اور تیسرا جو طریقہ ہے، لوگ ڈائریکٹلی پاکستانی این جی اوز کو پیسے دیتے ہیں. وہ اخوت کو دیں گے، الخدمت کو دیں گے، سٹیزن فاؤنڈیشن کو دیں گے، انڈس ہاسپٹل کو دیں گے، سیلانی ٹرسٹ کو دیں گے. یہ سارا کا سارا جو عمل ہے، جب کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے، ایسا بیان دیتا ہے، ایسا ٹویٹ کرتا ہے کہ لگے کہ پاکستان کو شاید ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، کہ اس کے اور کوئی اس سے بھی زیادہ بڑے مسئلے ہیں، تو یہ بڑا نقصان دہ ہے، خاص طور پہ سیلاب زدگان کے. لیکن مشرف ایک اور یہ بیانیہ بھی ہے، اور یہ میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ میں اکثر جب جاتی ہوں مختلف فورمز پہ، جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، وہاں پہ پاکستان کے سیلاب کے حوالے سے جب خبریں لگی ہوتی ہیں یا وہاں پر جب اس کو رپورٹ کیا جا رہا تھا، تو نیچے جو پرسیپشن ہے وہاں پہ جو جنرل عوام کی ہے، ان ملک کی حکومتوں کی بھی آبویسلی وہ ایک پرسیپشن ہے. پاکستان میں پہلے بھی جب نیچرل کلیمٹیز آئیں، اس کے بعد وہ پیسے صحیح جگہ لگے نہیں لگے، یہ ہمیں خود اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ تو لوگ، ان کے حکمران خود ہی نہیں چاہتے ان کی حالت سنورے، تم ان کو کیوں پیسے دے پاکستان کو؟ اچھا یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ خاص طور پہ جو شہر میں رہنے والے پاکستانی ہیں، جن کا ریاست سے کیونکہ ان کو اللہ کا شکر ہے ضرورت نہیں ہے، اور ریاست کوئی اتنی قابل بھی نہیں ہے، وہ ان کو سرو بھی نہیں کرتی. تو آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ پچھلے 25 سال میں جو شہر میں رہنے والے کچھ قابل پاکستانی ہیں، اب ان کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ اپنے بچوں کے سکول جو ہے وہ پرائیویٹ سکول ہیں، ان کے گھروں میں پانی جو ہے وہ بوتل میں ہوتا ہے، ان کے سارے کلینکس اور ہسپتال کے جو وزٹس ہیں وہ پرائیویٹ ہسپتال ہوتے ہیں. ان کی مکمل طور پہ زندگی جو ہے وہ ریاست سے ہٹی ہوئی ہے، اور اس کی اچھی وجوہات ہیں کیونکہ ریاست جو سروسز فراہم کرتی ہے وہ کوئی معیاری نہیں ہے. لیکن بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جن کو وہ لائف میسر نہیں ہے جو آپ کو اور مجھے اور کئی ہمارے دیکھنے والے ساتھیوں کو، یا تو وہ ملک میں نہ رہنے والے یا خاص طور پہ جو شہروں میں رہتے ہیں، ان کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو ہمیں. ان کے لیے گورنمنٹ کا سکول، بیسک ہیلتھ یونٹ، رورل ہیلتھ سینٹر، تحصیل ہیڈ کوارٹر کا ہاسپٹل، پولیس والا، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، جج، یہ سارا پورا نظام جو ہے اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں اور واقعی کرپشن ہے اور ہر لیول پہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مکمل کا مکمل ڈھانچہ جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے بیکار ہے. اور اس میں خاص طور پہ جب کوئی ڈیزاسٹر یا ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہی ڈھانچہ ہے جو لوگوں کی جانیں بچاتا ہے اور لوگوں کو اپنے مرنے سے بچاتا ہے. لٹرلی لوگوں کا ڈیتھ اور لائف اور ڈیتھ کا جو سوال ہے وہ الٹیمیٹلی یہ جو ریاستی ڈھانچہ ہے یہی جو ہے اس میں فیصلہ ساز ہوتا ہے اور بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسے مواقع پہ جب ڈیزاسٹر ہو تو اس وقت بجائے سسٹم پہ تنقید کے ہمیں سب کو منظم ہو کے اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے. اور جس کو بھی آپ حکومت کو نہ کریں، ریاست کو نہ کریں، آپ این جی اوز کو کریں، لیکن اس میں وہ جو تنقید کا ایلیمنٹ ہے کہ جی پیسے لٹ گئے، چوری ہو گئے، پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا، یہ ایکچولی حقیقت سے بالکل ہٹکے ہے.
2005 کے ارتھکویک میں ماریا میں جلدی سے یہ پوائنٹ کیونکہ یہ بہت اہم ہے. 2005 کے ارتھکویک کا جو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن تھا, 2010 کے فلڈ کا جو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن اور ریلیف ورک تھا, دونوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. پوری جو ہیومینیٹیرین کمیونٹی ہے دنیا میں وہ اس میں سے کیس سٹڈیز جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ بیکار ہے. مشرف ایک اور بات بھی ہے, یہ جیسے کہ اب یہ خاص طور پہ یہ بات تو دنیا میں تمام انوائرمنٹلسٹ کہہ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں پورے ایشوز کو کہ بھائی جو کنٹریبیوٹ پاکستان اتنا نہیں کر رہا جتنا کہ اس ملک میں اس دنیا میں امیر ممالک کر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں جو جس طرح سے فیسیلیٹیشن پاکستان جیسے ممالک کو کی جانی چاہیے ہیں کیونکہ یہ ان کے کرتوتوں کا ہم لوگ خمیازہ ہم بھر رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا میں از اٹ ڈوئنگ انف یا کہیں نہ کہیں ان کا ایک گلٹ ہے جس کو وہ یا چھپاتے ہیں یا اس کو کور کرتے ہیں کہ بھئی معلوم ہے کہ وی آر پارٹ آف دا پرابلم لیکن ہم پارٹ آف سولوشن نہیں بن رہے. پارٹ آف دا پرابلم نہیں ماریا, مکمل طور پہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا جو مسئلہ ہے, یہ جو ایڈوانسڈ ممالک ہیں ان میں پچھلے 100 سال سے بالکل دے دنا دن جو ہے وہ کنزمپشن کر رہے ہیں. وہ بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں, وہ پیٹرول اڑا رہے ہیں, وہ اے سیز جو ہے پاکستان میں تو ریلیٹیولی نئی چیز ہے لیکن مطلب یہ ٹھنڈی مشینیں جو ہیں وہ اور گرم مشینیں یعنی کہ ہیٹنگ کولنگ یہ سارا جو عمل ہے یہ 100 سال سے ہائی کنزمپشن سوسائٹیز جو ہیں, اسٹائروفون کپس ہو گئے, پیپر پروڈکٹس کا استعمال ہو گیا, جنک فوڈ ہو گیا, گاربیج ڈسپوزل ہو گیا, اوشنز کی تباہی ہو گئی, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں غریب ممالک, کیونکہ غریب ممالک کے پاس کچھ ہے تھا ہی نہیں اور ابھی بھی بہت آہستہ آہستہ سے غریب ممالک جو ہے اس ریس میں آ رہے ہیں جہاں ان کی عوام جو ہے وہ اس طرح سے کھا پی سکتے ہیں کہ اس کنزمپشن کا ارتھ پہ افیکٹ ہو, کلائمیٹ چینج پہ اثر ہو. پاکستان ابھی بھی اس ریس میں بہت پیچھے ہے. اچھا ایک طرح سے تو یہ ایک پرابلم ہے کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری عوام ہمارے لوگ زیادہ کنزیوم کریں, لیکن دوسرے سائڈ پہ اس کا جو خمیازہ بھگتا جا رہا ہے کنزمپشن کا وہ پاکستان جیسے ممالک کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو یہ آرگیومنٹ جو ہے ابھی انشاءاللہ UN جنرل اسمبلی پہ پاکستان کے وزیر اعظم جائیں گے. میرا خیال ہے پچھلے 2-3 سال سے جب پچھلے وزیر اعظم جا رہے تھے انہوں نے بھی اس پہ فوکس کیا, ان کو اور بھی کرنا چاہیے اور انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح دنیا کو کنونس کرنا ہے کہ یہ لانگ ٹرم جو ہے پاکستان. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ساتھ مشرف ظہیر صاحب موجود تھے.